یہ تو میں کہتا نہیں رونق ہے میرے دم کے ساتھ، یہ تو میں کہتا نہیں رونق ہے میرے دم کے ساتھ، دیکھنا محفل کو اپنی میرے اٹھ جانے کے بعد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قبلہ دید و دل صدر محترم، دانشوران قوم و ملت اور قلم و قرطاس کے سچے مجاہدوں، دنیائے سنیت کے رہروان شریعت و طریقت اور تشنگان معرفت کے عظیم رہبر و رہنما، جن کو صوفیانہ علم و عمل کا شاہکار کہا جاتا ہے، یعنی حضور امیر الاولیاء الحاج سید منظر علی وقاری مداری کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم اپنی نوعیت کا منفرد اور عظیم الشان یہ سیمینار آج کے تیرہ و تاریک دور میں سچی اسلامی روایات، اسلامی شعور و آگہی، خانقاہی نظم و نسق اور عشق اہل بیت سے وابستگی کا جو پیغام دے رہا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج ہندوستان کے مختلف علاقے سے یہاں آئے ہوئے ارباب علم و دانش نے سیمینار کے تعلق سے ایک عظیم مبلغ مدارج کی شخصیت اور ان کی سیرت واقعہ پر اپنے تاثرات کا جو اظہار کرتے ہوئے عشق آل رسول اور محبت اولیاء کاملین کی جو تاریخ رقم کر دی ہے اس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، کیونکہ آج کے بدلتے ہوئے حالات زندگی کے مختلف تغیرات، ذہن و فکر کے انقلابی نظریات اور نئے نئے فتنوں نے ہم کو اس موڑ پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، بقول علامہ نیاز مکن پوری کہ بدل کے رکھ دی تعصب نے وقت کی قدریں، نیا نیا ہے زمانہ، نئے نئے ہیں چلن، جو ہاتھ فرض سمجھتے تھے چاک دامانی، وہ ہاتھ آج محبت کا سی رہے ہیں کفن۔ سینکڑوں برس سے اس ملک ہندوستان میں شریعت و طریقت کی شمع روشن کرنے والی اور معرفت و حقیقت کی سچائیوں سے روشناس کرانے والی قدیم خانقاہ عالیہ مداریہ کے وقار و عظمت اور اس کی بے لوث دینی خدمات کو اہل نظر نے ہر دور میں تسلیم کیا ہے، اور اس خانقاہ مبارکہ سے وابستہ اہل اللہ کو ہر زمانے میں سراہا گیا ہے۔ آج کے سیمینار میں ملک بھر کے حق پسند محققین و مدبرین کی مخلصانہ شمولیت اور غیر جانبدارانہ حقائق سے لبریز تحریرات، تعصب و تنگ نظری کی عینک لگانے والوں اور حق و صداقت سے چشم پوشی کرنے والوں کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہیں۔ محترم حضرات، چونکہ سیمینار انتظامیہ نے مجھے نہایت ہی دلکش حسین عنوان عطا کیا ہے، ان مجالس کو دیکھ کر قرن اولیٰ کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اپنے اخلاق و محبت مخلصانہ جذبے سے حضور امیر الاولیاء نے ان مجالس میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ وہ ان محفلوں میں شمع بزم اور زینت محفل کا کردار ادا کرتے نظر آتے تھے۔ بزرگوں کی محبت بھری نگاہوں نے ان کی شخصیت کو معراج کمال پر پہنچا دیا تھا۔ اس قسم کی محفلوں اور مجلسوں کا اہتمام کرنے میں وہ خود کو مسلسل لگائے رکھتے تھے۔ اپنے اکابر اور اپنے سنجیدہ مزاج معاصرین کو ایک جگہ جمع کرنا اور دینی مسائل پر گفتگو کرنا وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تصور کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے جس کو میں نظر کر رہا ہوں۔ 18 اگست 1988 کی تاریخ کو 18 اگست 1988 کی تاریخ کو میں نے اپنے ذہن و قلب کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ مجھے یاد ہے اس دن رات انتہائی تاریک تھی، بارش کا موسم تو تھا ہی، آسمان پر گھرے ہوئے بادلوں نے ماحول کی تاریکی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ تقریباً رات کے 10 بجے ایک نوجوان شخص نے میرے دروازے پر دستک دی اور میرے قریب آ کر نہایت ہی ادب سے کہا کہ آپ کو میرے پیر و مرشد آقائی و مولائی حضور سید منظر علی صاحب قبلہ نے اسی وقت یاد فرمایا ہے۔ یکبارگی فکر و خیال آرائی کے سبھی تار جھنجھنا اٹھے، ذہن کے ہر گوشے سے آواز آئی، الہی خیر تو ہے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور آنے والے کے ہمراہ اس وقت چلنے کو تیار ہو گیا۔ دل میں عجیب سا ہیجان تھا، اضطراب اور بے چینی کی کیفیت لیے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جس جگہ پر وہ تشریف فرما تھے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں تو حیران و ششدر رہ گیا۔ دیکھا کہ ایک نہایت ہی سنجیدہ سی مجلس آراستہ ہے۔ اس مجلس میں خاندان سادات فاطمی کی کچھ ایسی
ایسی برگزیدہ شخصیات بھی موجود تھیں جو نہایت معظم و محترم ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاکیزہ کردار اور اوصاف حمیدہ اور تقدس و طہارت پر اپنی زندگی نچھاور کر دینے کو جی چاہتا تھا۔ ان حضرات میں بابائے قوم و ملت حضور سید محمد ولی شکو صاحب، پابند اوراد و وظائف حضور سید غلام حسنین صاحب، حضور ڈاکٹر سید مقدس حسین صاحب اور حضور سید عظیم الباقی صاحب اور خود حضور سید منظر علی صاحب قبلہ یہ سب موجود تھے۔ میں حیرت زدہ ہو کر ان بزرگوں کو دیکھ رہا تھا اور اپنے طلب کیے جانے کی فکر میں مصروف تھا کہ اچانک مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا مقتدیٰ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے گزشتہ ماہ کے جریدے میں شہاب ثاقب کے تعلق سے جو مضمون شائع کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چونکہ اس وقت میں مکن پور شریف سے ایک ماہنامہ نکالتا تھا جس کا نام تھا انوار حلب، اور یہ مضمون اسی میں چھپا تھا۔ میں نے عرض کیا حضور وہ مضمون میرا لکھا ہوا نہیں ہے، اگر اس میں کوئی خامی ہے تو آپ میری رہنمائی فرما دیجیے۔ تو رسالے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ مضمون نگار کی رائے سے ادارے کے اتفاق رائے ہونا ضروری نہیں ہے، مگر آپ پھر بھی میری کوتاہی کا ازالہ فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ فوراً ہی مجھ سے دوسرا سوال کر دیا گیا کہ آپ شہاب ثاقب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچانک کیے گئے ان سوالوں سے میں کچھ سہم سا گیا اور خوف و ہراس سے ان بزرگوں کے چہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر آواز آئی بتائیے کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ میں نے محفل کے آداب اور بزرگوں کے وقار و عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا کہ میں نے پڑھا ہے کہ شہاب کے معنی ہے دہکتا ہوا شعلہ اور ثاقب کہتے ہیں سوراخ کرنے والا۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ نظام شمسی میں مریخ اور مشتری کے مدار کے درمیان چکر لگانے والے خلائی پتھر جنہیں ہم سیارچے کہتے ہیں، بعض اوقات زمین کی فضا سے رگڑ کھانے سے ان میں اتنی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور ان کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کو ہم تارا ٹوٹنا بھی کہتے ہیں۔ علوم فلکیات میں یہی معنی شہاب ثاقب کے ہیں۔ سبھی نے میری بات کو غور سے سنا۔ پوری محفل میں عجیب سا خاموشی تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ حضور امیر الاولیاء شاید میری بات سے متفق نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے محفل میں بیٹھے اپنے بزرگوں سے اجازت طلب کی اور اس کی وضاحت فرماتے ہوئے اسلامی احکامات، نظام قدرت اور رسول پاک کے فرامین کے تعلق سے جو گفتگو فرمائی اس کا میرے قلب و ذہن پر ایسا اثر ہوا جس کو آج تک نہیں بھول پایا ہوں۔ حضور سیدی امیر الاولیاء فرمانے لگے کہ سائنسی تفصیلات کے ساتھ شریعت مصطفیٰ کا پیغام اس امر میں بالکل جدا نظر آتا ہے، اور پھر آپ نے اس عجیب غریب حیرت انگیز فعل کے رونما ہونے کے تعلق سے حدیث نبی کی روشنی میں ایسے ایسے باریک مسائل پیش کیے اور اس معاملے میں قانون مصطفیٰ کے ایسے رموز و نکات پر روشنی ڈالی جن کو سن کر حیرت ہوتی تھی۔ آپ مسلسل بیان کرتے رہے کہ کس طرح آسمان پر رونما ہونے والے معاملات کی خبریں شیاطین سن کر زمین پر کاہنوں اور جادوگروں کو بتاتے تھے، اور رسول پاک کی بعثت کے وقت وحی الہی کی حفاظت کے لیے یہ عمل کیا گیا کہ شیاطین اگر آسمان کی طرف آتے تو کس طرح شہاب ثاقب کا انگارہ پھینک کر ان کو دفع کر دیا جاتا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ حضور امیر الاولیاء کی بات کی تائید بابائے قوم و ملت فرماتے رہے، اور پھر حضور بابائے قوم و ملت نے اہل عرب کی تاریخی فکر کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ جب شہاب ثاقب کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، یا کوئی بڑا مرے گا یا پیدا ہوگا۔ پھر بابائے قوم و ملت نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دے کر فرمایا تھا کہ رسول پاک نے اہل عرب کے اس عقیدے کو لغو قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی کے جینے اور مرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب تک اللہ رب العزت کے اس ابدی اور دائمی نظام برحق کا تذکرہ ہوتا رہا، ان بزرگوں کی جب تک گفتگو ہوتی رہی، ایسا لگ رہا تھا رحمت پروردگار کی بارش ہو رہی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں میں اس قدر تاثیر تھی کہ قلب کی گہرائیوں پر سیدھا اثر انداز ہو رہے تھے۔ وقت کی رفتار تھم سی گئی تھی، میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ حضور امیر الاولیاء کی سجائی ہوئی یہ وہ پرکیف مجلس تھی جس کا میں بھی حصے دار تھا۔ اس مجلس میں شریک ہو کر آج میں اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتا ہوں۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ مکن پور شریف ایک ایسی مقدس سرزمین اور پاکیزہ دھرتی ہے جہاں شہنشاہ ولایت حضور سیدنا مدار العالمین جیسے خدا رسیدہ بزرگ خود آرام فرما ہیں، اور آپ نے اپنے خاندان عالی وقار یعنی گلشن رسالت کے 3 مہکتے ہوئے پھولوں کو یہاں آباد کر کے اس دھرتی پر احسان عظیم فرمایا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ چمنستان فاطمہ کے ان پھولوں سے پورے ملک ہندوستان میں عشق رسول اور محبت اہل بیت کی بغیہ مہک اٹھی تھی۔ ان کی نسلوں میں ایسے برگزیدہ بندوں نے جنم لیا جو ولایت کے آفتاب و مہتاب بن کر چمک رہے ہیں، اور ہنوز یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔
یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس مقدس سرزمین پر ارباب علم و دانش کی محفلوں اور مجالس کے انعقاد کا رواج ہمیشہ سے قائم رہا ہے۔ چونکہ مجلسی علم خانقاہی نظم و نسق کا سرمایہ حیات ہے، مشائخ اعظام کی گراں قدر گفتگو اور تبادلہ خیال سے غیر تعلیم یافتہ لوگ بھی معلومات کے خزانوں کو دامن میں سمیٹ کر علم سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اسی خانقاہی نظام کے طریقہ کار پر ہمارے اسلاف و اکابرین اپنا دستور زندگی اور مجالس کے انعقاد کو اپنا مقصد حیات تصور کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں کو ان پاکیزہ مجلسوں میں بزرگوں کی محفلوں میں حضور امیر الاولیاء کو بڑی گرمجوشی کے ساتھ شامل ہوتے دیکھا۔ حضور امیر الاولیاء کی محرکانہ حیات اور نظام زندگی کا عالم یہ تھا کہ وہ روزانہ کسی ایک جگہ پر اپنے اکابرین اور لائق اور فائق معاصرین کو جمع کر لیتے اور شریعت پاک مصطفیٰ، فقہی مسائل، محبت اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین کی خدمات، بالخصوص حضور مدار العالمین کے بلند و بالا مقام اور آپ کی عظیم تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر رہتا۔ ان پرکیف مجالس میں حضور اور امیر الاولیاء کی زبان سے ایسے تاریخی حقائق اور دینی مسائل سننے کو ملتے جن کو سن کر حیرت ہوتی تھی۔ ان مجالس کو وہ اپنی زندگی کا سب سے عظیم سرمایہ اور زیست کی کامیابی کا ماحصل تصور کرتے تھے۔ باغ رسالت کے یہ مہکتے ہوئے پھول اور خاندان مصطفیٰ کے یہ انمول غنچے جب ایک مجلس میں مل کر بیٹھتے تھے تو ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبتوں اور قربانیوں کا ذکر ایک لازمی امر تھا۔ جب ان نفوس قدسیہ کی پاکیزہ تاریخ کو خوبصورت انداز اور حقیقی پیرائی میں ذکر کیا جاتا تو خالق کائنات کی خصوصی رحمتوں کا نزول دیکھنے کو ملتا۔ نور و نکت اور پاکیزگی میں ڈوبی ہوئی یہ مجلسیں ذہن و قلب کر کبھی نہ مٹنے والے نقوش مرتب کر دیتی تھیں۔ حضور امیر اولیاء کی زندگی پر یہ پرکیف مجالس اتنا اثر انداز تھیں کہ ان کو ان مجلسوں سے ہٹ کر چین نہ ملتا تھا۔ اگر کبھی کچھ وجوہات کے باعث کوئی اکٹھا نہ ہو سکے تو اپنے صاحبزادگان، اپنی بیٹیوں اور اپنے بھائیوں کو ایک جگہ جمع فرما کر مجلسی گفتگو فرماتے اور اپنے اکابرین کے طریقہ کار اور طرز عمل کو زندہ و جاوید بنائے رکھتے تھے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور امیر الاولیاء کو کئی مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمایا، مگر وہ وقت اور مناظر آج تک میری نگاہوں سے روپوش نہیں ہوتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا، اس وقت آپ کے گھر میں اور آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کے گھروں میں خوشیوں کا جو ماحول تھا اس کو میں آج تک نہیں بھول پایا ہوں۔ اس خوشی اور مسرت بھرے ماحول کو حضور امیر الاولیاء نے عشق رسول کی بہاروں کا خوشگوار موسم بنا دیا تھا۔ ہر وقت آپ کے یہاں مکن پور شریف کے جلیل القدر علماء و مشائخ اور شورا اکرام کی مجلسیں آراستہ رہتی تھیں۔ ان مجالس میں ان بزرگوں کی شمولیت کو بھی میں نے قریب سے دیکھا جن کے علم و عمل، فضل و کمال، شائستہ و سنجیدہ حوصلہ مندی، عفو درگزر بھری پاکیزہ حیات، محبت اہل بیت اور عشق رسول کے سوز و گداز سے لبریز قلب جن پر دنیا کی تمام نعمتیں رشک کرتی تھیں۔ آئیے حضور امیر الاولیاء کی ایک ایسی ہی مجلس کے فطری مناظر کی ہلکی سی جھلک پر نظر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک شائستہ سی سنجیدہ مجلس آراستہ ہے، عشق رسول کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہ ذکر نظم کے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا جا رہا ہے تو کبھی نثر کے پیرائے میں۔ اس وقت مجلس کی جو کیفیت ہے اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، الفاظ میں اس کی تصویر کشی کرنا خشک دھرتی پر جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو لوگ بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں، میں نے دیکھا کہ جو لوگ بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں ان کے دلوں کی عجیب سی کیفیت ہے۔ ہر آنکھ عشق رسالت میں اشکبار ہے۔ رسول پاک کی محبتوں میں آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کے قطرات بتا رہے ہیں کہ ان سادات اکرام کے دلوں میں عشق نبی کا ایک ایسا آتش فشاں پہاڑ ہے جو ابھی پھوٹ پڑے گا۔ مجلس میں ہونے والے ذکر اور گفتگو کے ہر لفظ پر صاحب دل حضرات لمبی لمبی سانسیں کھینچتے ہوئے اپنے ایمانی حرارت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی مجبوری اور طیبہ سے مہجوری کے عبرتناک احساس کو اپنے آنسوؤں سے ظاہر کر رہا ہے۔ کوئی تو حضور امیر الاولیاء کی خوش نصیبی کو داد و تحسین سے اور دعاؤں سے نواز رہا ہے، کوئی گلے مل کر اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ دلوں کی کیفیات کو بدل دینے اور ایمانی جذبے کو جلا بخشنے والی حضور امیر الاولیاء کی یہ وہ مجالس تھیں جن کو تاحیات میں بھلا نہیں پاؤں گا۔ آج بھی نگاہیں انہی گزرے ہوئے لمحات کی متلاشی رہتی ہیں اور ذہن و فکر پر یہ خیال
آویزاں رہتے ہیں کہ نگاہیں جن سے تصور کے جال بنتی تھیں انہی حسین سہاروں نے ساتھ چھوڑ دیا، ادھورے رہ گئے نغمے غم محبت کے، رباب قلب کے تاروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے، وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے، زندگی کے گزارے ہوئے لمحات کی چمک آہستہ آہستہ پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اسی نظام قدرت پر جب غور کیا تو دیکھتا ہوں کہ حضور امیر الاولیاء کے وصال فرمائے جانے کے بعد ہماری محفلوں کی رونقیں ختم ہو گئیں، مجلسوں میں کوئی سرگرمی نہ رہی، قلب میں سوز و گداز نہ رہا، فکر و نظر کی بالیدگی نے دم توڑ دیا، افہام و تفہیم کی حرارت سرد پڑ گئی، مجلسوں سے حاصل ہونے والی علمی بیداری نے ساتھ چھوڑ دیا، اور زندگی کی حقیقتیں وقت کے تانے بانے میں الجھ کر رہ گئی ہیں۔ آج مجھ کو حضور امیر الاولیاء کی زبانی ذکر کیا ہوا عاشقی صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے تھے، یہ تو میں کہتا نہیں رونق ہے میرے دم کے ساتھ، یہ تو میں کہتا نہیں رونق ہے میرے دم کے ساتھ، دیکھنا محفل کو اپنی میرے اٹھ جانے کے بعد۔ دنیا میں کتنے بھی انقلاب آئیں مگر حضور امیر الاولیاء جیسے نادر و نایاب شخصیت کے مالک نے اپنی گزاری ہوئی زندگی کے جو نقوش عمل چھوڑے ہیں وہ کبھی نہ مٹنے والی تاریخ کا حصہ بن کر ہمیشہ سماج اور معاشرے کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ کروٹیں لیتا ہوا ہر دور اور بدلتا ہوا ہر زمانہ ان کے طرز عمل سے استفادہ کرتا رہے گا۔ السلام علیکم۔